السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چراغ غم کے بجھاؤ کہ عید کا دن ہے، خوشی کے دیپ جلاؤ کہ عید کا دن ہے، سنا کہ نغمہ فرحت بڑی محبت سے عدو کو اپنا بناؤ کہ عید کا دن ہے، غموں کے تار نہ چھیڑو شمیم آج کے دن، خوشی کا نغمہ سناؤ کہ عید کا دن ہے۔ آج میں یہ بتاؤں گا کہ ہم گھر میں عید کی نماز کیسے ادا کریں۔ حضرات، حالات کے پیش نظر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب عید کی نماز ہم گھر میں کیسے ادا کریں۔ اس لیے لوگوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں آپ تک حاضر آیا ہوں۔ آپ سبھی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید پر بھی پابندی ہے، تو لہٰذا عید کی نماز بھی اسی طرح ادا کرنی پڑے گی جس طرح ہم اب تک جمعہ ادا کر رہے تھے۔ خطبہ کے سوا عید کے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے ہیں، اور جن پر جمعہ واجب ہے عید کی نماز بھی انہی پر واجب ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بحر شریعت جلد چہارم صفحہ نمبر 106 پر لکھتے ہیں، عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں، بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے ہیں۔ ہاں، تھوڑا سا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ فرض ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور عیدین میں نہ پڑھا تو نماز ہوگی لیکن برا کیا۔ دوسرا فرق، جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد۔ عید کی نماز عیدگاہ اور مسجد کے علاوہ چند لوگ مل کر گھر میں ادا نہیں کر سکتے، اور مسجد بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہو۔ اگر ایسی مسجد ہے کہ نماز پنجگانہ تو ہوتی ہے لیکن عید کی نماز نہیں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسی مسجد میں بھی عید کی نماز نہیں ہوگی۔ حضور اعلیٰ حضرت فتویٰ رضویہ جلد سوم صفحہ نمبر 806 پر لکھتے ہیں کہ نماز عید مثل نماز عید ہے، نماز پنجگانہ کی طرح نہیں کہ جن میں ہر شخص صالح امامت کر سکتا۔ عیدین اور جمعہ کے لیے شرط ہے کہ امام خود سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب یا اس کا معزون، اور نہ ہو تو باضرورت جسے عام مسلمانوں نے جمعہ اور عیدین کے لیے امام مقرر کیا ہو وہ ہوں۔ اس شرط کا پایا جانا گھر میں بہت ہی مشکل ہے۔ اور ایک شرط ہے اذن عام، یہ بھی شرط گھر میں نہیں پایا جاتا، لہٰذا گھر میں عید کی نماز ان شرطوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گھر میں عید کی نماز نہیں ہوگی تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ تو سنیے کہ یہ لوگ موجودہ صورت میں عید میں یہ طریقہ اختیار کریں کہ جتنے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے وہ عید کی نماز پڑھیں، بقیہ حضرات معذور ہیں، ان پر عید کی نماز واجب نہیں۔ اس لیے اگر وہ عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، خطبہ نہیں سنیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں جماعت عید میں شریک ہونے کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ حکومت کی طرف سے منع ہے، اس لیے معذور ہے، اور عذر کی بنیاد پر چھوڑنے کی وجہ سے کوئی شخص گناہ گار نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا نیت تھی کہ ہم نماز عید ادا کریں گے لیکن عذر کی بنیاد پر نہیں ادا کر سکا، صرف نیت کرنے کی وجہ سے ان کو ثواب مل جائے گا۔ تو جو لوگ عید کی نماز نہ پڑھ سکے تو یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چاشت کی نماز ادا کریں، اور چاشت کی نماز کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت کی نیت کریں یا 4 کی نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت کی، 4 رکعت چاشت کی نماز کی، یا نیت کی میں نے 2 رکعت چاشت کی نماز کی۔ اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف تو اللہ اکبر، جو سورہ یاد ہے پڑھیں، دیگر نمازوں کی طرح مکمل کریں، اور اس نماز کو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، وہ بھی پڑھیں جس طرح آپ پڑھتے ہیں، اور بہتر ہے کہ یہ نماز تنہا پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ نماز تنہا پڑھنا ہی پسند ہے۔ قرآن آہستہ تلاوت کریں اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو 34 بار 34 ٹائمز جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں سب مل کر کے پڑھیں، اور خطبہ وغیرہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جس کو اگر نعت پڑھنا آتا ہے وہ نعت ان سے سن لیں، یا کوئی اچھی بات سنا سکتا ہے اچھی بات سن لیں، اور نماز پھر ان چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد خوشی کا اہتمام کریں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں۔ اور کپڑا پہننا، نئے کپڑے کا پہننا عید میں ضروری نہیں ہے، پرانے کپڑے ہیں، صاف ستھرا ہیں، اس سے بھی آپ نماز عید پڑھ سکتے ہیں۔ اور محتاجی کی مدد کریں، عید کے دن بالخصوص غریبوں کی، مساکین کی مدد کریں، جگہ جگہ پر بھیڑ نہ لگائیں، درود شریف پڑھا کر۔ واضح رہے کہ عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے، اور یہی وقت چاشت کی نماز کا ہے، یعنی کہ جو وقت عید کی نماز کا ہے وہی وقت چاشت کی نماز کا ہے۔ تو چاشت کی نماز کے لیے اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ بعد ہی پڑھا کریں۔ اگر سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ پہلے ہی آپ نے چاشت کی نماز پڑھ لی یا فوراً فجر کی نماز کے بعد پڑھ لی، آپ کی نمازیں نہیں ہوگی، ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس چیز کا ضرور خیال رکھیں، اور غریبوں کی مدد کریں، مساکین کی مدد کریں، ان کی تکلیفوں کو دور کریں، اپنی خوشی میں ان کو بھی شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم تمام حضرات کو عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت دین کے صدقے طفیل میں ہم تمام حضرات کی اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام